بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے بدیہہ منطقی یا استدلال مباشر کو۔ یہ بھی ہمارے گزشتہ بحث سے مربوط ایک بحث ہے جو کہ ہماری اس بحث کے تتمہ کے طور پر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نئی بحث میں وارد ہو جائیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استدلال براہ راست نہیں ہوتا، بلکہ استدلال کے لیے ہمیں کسی دوسرے قضیہ سے مدد لینا پڑتی ہے، یعنی ہم اپنے قضیے کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اس قضیے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے قضیے کو ملاتے ہیں۔ جیسا کہ انشاءاللہ باب قیاس میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس ایک قضیہ بنام صغریٰ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ ہمارے پاس بنام کبریٰ ہوتا ہے۔ ہم دو قضایا کو آپس میں ملاتے ہیں، دونوں کو ملانے کے بعد جو نتیجہ حاصل کرتے ہیں اس سے اپنے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے قضیے کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے قضیے سے مدد لینا پڑتی ہے، یعنی یہاں پہ استدلال براہ راست نہیں ہوتا بلکہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے، یعنی غیر مباشر ہوتا ہے۔ ہم کسی دوسرے قضیے کے ذریعے اپنے مطلوب کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استدلال مباشر اور براہ راست ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ہوتا ہے، یعنی ایک قضیے سے ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے قضیے کو ثابت کرتے ہیں، ایک قضیہ ہی لے کر آتے ہیں اور اس سے دوسرا قضیہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس دوسرے قضیے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی برہان، کسی استدلال، کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی قضیہ سے دوسرا قضیہ بھی ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ تناقض میں ہوتا ہے، عکس مستوی میں ہوتا ہے، عکس نقیض وغیرہ۔ اب تک ہم نے جتنی ابحاث بیان کی وہ ساری کی ساری استدلال مباشر کی تھی۔ فرماتے ہیں پاس ہمارے پاس 4 طرح کی صورتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ غور کیجیے گا، پہلی صورت کیا ہے کہ ایک قضیے کے صدق سے دوسرے قضیہ کے کذب کا علم حاصل ہونا۔ اتنا پتہ ہے کہ پہلا قضیہ صادقہ ہے اور دوسرا قضیہ کاذبہ ہے، یا پہلا قضیہ کاذبہ ہے اور دوسرا قضیہ صادقہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ تناقض میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 صورتیں تناقض میں ہو جائیں گی کہ ایک کے صدق سے دوسرے کے کذب کا علم حاصل ہو جائے گا، یا ایک کے کذب سے دوسرے کے صدق کا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی تناقض کی۔ تیسری صورت کیا ہے کہ ایک قضیے کے صدق سے دوسرے قضیے کے صدق کا علم حاصل، یعنی دونوں کیا ہیں، صدق کے اعتبار سے ملازمہ رکھتے ہیں۔ اوپر کیا تھا، اوپر تھا صدق اور کذب کے اعتبار سے کہ ایک صادقہ ہے تو دوسرا صادقہ نہیں ہو سکتا بلکہ کاذبہ ہوگا، اگر ایک کاذبہ ہے تو دوسرا ہر حال میں صادقہ ہوگا، کاذبہ نہیں ہوگا، یعنی صدق اور کذب کے اعتبار سے ان میں ملازمہ تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں صدق کے اعتبار سے تلازم رکھتے ہیں، جیسا کہ عکس مستوی میں ہوتا ہے کہ جب ایک قضیہ صادق ہو دوسرا بھی صادق ہوگا، نقیض میں بھی ایسا ہوتا ہے، نقص میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ ان تینوں مباحث میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قضیے کے صدق سے ہمیں دوسرے قضیے کا صدق معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ کب ہوگا، جب اصل قضیہ صادق ہو۔ جب اصل صادق ہوگی اس کا عکس مستوی بھی صادق ہوگا، جب اصل صادق ہوگی اس کا نقیض بھی صادق ہوگا، جب اصل صادق ہوگی اس کا نقص بھی صادق ہوگا، یعنی اصل کے صدق سے کیا ہوتا ہے، اس کے عکس کا صدق ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہوگی تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ ایک قضیہ کے کذب سے دوسرے قضیہ کے کذب کا علم حاصل ہو جانا، جیسا کہ انہی 3 صورتوں میں کیا ہوتا ہے، عکس کے کذب سے ہمیں اصل کے کذب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جب عکس مستوی کاذبہ ہو تو اصل بھی کاذب ہوگی، جب اس کا نقیض کاذبہ ہوگا تو اصل بھی کاذب ہوگی، اس طرح جب اس کا نقص کاذب ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اصل قضیہ بھی کیا ہو جائے گا، کاذب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی قضیہ سے یا دوسرے کے صدق کا یا دوسرے کے کذب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان اقسام کے علاوہ ہمارے پاس استدلال کی ایک اور قسم بھی ہے کہ جسے استدلال مباشر یا بدیہہ منطقیہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیے کا صدق معلوم ہو جاتا ہے، جیسا کہ عکس مستوی میں تھا، جیسا کہ عکس نقیض میں تھا، یا پھر نقص وغیرہ میں، کہ ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس استدلال مباشر اور بدیہہ منطقیہ اور عکس مستوی اور عکس نقیض میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو استدلال مباشر ہوتا ہے یہ برہان کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فقط اور فقط اصل مطلب اور مدعا کو بیان کر دینا کافی ہوتا ہے،
اس کے اوپر کسی قضیے کے ذریعے برہان قائم کرنے کی وہاں پہ اصل ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسی طرح اس کو بدیہہ منطقیہ کہتے ہیں، یعنی منطقی اعتبار سے یہ بداہت رکھتا ہے، یہ وضاحت رکھتا ہے، اس قدر واضح ہوتا ہے کہ اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مصنف فرماتے ہیں اس کی بداہت کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پہ علم ریاضی کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے صورتحال واضح ہو سکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاضی اور منطق دونوں آپس میں بہن بھائی کا تعلق رکھتے ہیں. مطلب اس کو واضح کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ریاضی کی مثال دیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کو بدیہہ منطقیہ کیوں کہہ رہے ہیں. مطلب اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو عدد ہیں، ایک با ہے دوسرا جیم، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم مقایسہ کرتے ہیں تو یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا. یا تو ان میں نسبت تساوی ہوگی، یعنی با جیم کے برابر ہوگا، ہم کہہ سکتے ہیں با برابر جیم. یا وہاں پہ کیا ہوگا، جو عدد با ہوگا وہ جیم سے بڑا ہوگا، یعنی با بڑا ہوگا جیم چھوٹا ہوگا. یا اس کا برعکس ہوگا کہ جو با ہوگا وہ جیم سے چھوٹا ہوگا. مطلب اگر ان تینوں صورتوں کو نسبت تساوی، با کا بڑا ہونا یا با کا جیم سے چھوٹا ہونا، ان تینوں صورتوں کو اگر ریاضی کے چاروں عمل سے برا کیا ہے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، اگر ان چاروں کے ساتھ اس کو مقایسہ کریں تو فرماتے ہیں نسبت تساوی یا نسبت تفاوت میں فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر ضرب، تقسیم، جمع، تفریق کرتے ہیں تو نسبت تساوی ویسی رہے گی. اگر با بڑا ہے تو بڑا ہی رہے گا، چھوٹا نہیں ہوگا. اگر با چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہے گا، بڑا نہیں ہوگا. فرماتے ہیں جو نسبت تساوی، نسبت تفاوت ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ تبدیل نہیں ہوگی. فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تساوی کا، ہم اس کی پہلے مثال پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں تساوی میں ہمارے پاس چار صورتیں اس طرح کی ہوں گی اور تمام صورتوں میں تساوی باقی رہے گا. پہلی مثال دے جمع کی. جمع میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس طرفین ہے، طرفین سے مراد کیا ہے، با اور جیم. طرفین پر ہم کیا کرتے ہیں، عدد چار کا اضافہ کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، با جمع چار برابر ہے جیم جمع چار پہ. کیوں؟ اس لیے کہ با اور جیم آپس میں نسبت تساوی رکھتے ہیں. تو اگر با کے ساتھ عدد چار کا اضافہ کریں گے تو جیم کے ساتھ بھی چار کا اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں تساوی رکھتے ہیں. جب تساوی رکھتے ہیں تو دونوں کو برابر کرنے کے لیے جس عدد کا اضافہ ہم با کے اوپر کریں گے اسی کا اضافہ جیم کے اوپر بھی کریں گے، تو دونوں کیا ہو جائیں گے، جمع میں اعتبار سے برابر ہو جائیں گے. اگر تفریق کریں، یعنی ہمارے پاس با اور جیم ہے، اسے ہم چار کے عدد کو نکال دیں تو اگر ہم با سے نکالیں گے تو ہمیں جیم سے نکالنا پڑے گا. ہم کیا کہیں گے، یعنی با تفریق چار برابر ہے جیم تفریق چار کی، اس کے برابر ہو جائے گا. اور تیسری قسم کیا ہے، ضرب کی. فرماتے ہیں طرفین کو عدد چار سے ضرب دیں، یعنی با ضرب چار برابر ہے جیم ضرب چار کے. تو جتنا اضافہ با کے اوپر ہوگا اتنا اضافہ جیم کے اوپر ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں نسبت تساوی اور نسبت تبدیل نہیں ہوگی. اور چوتھی صورت تقسیم کی بھی ایسی ہے کہ اگر ہم طرفین کو عدد چار پر تقسیم کریں، یعنی ہم با کو چار کے اوپر تقسیم کریں تو جیم کو بھی چار کے اوپر تقسیم کریں گے، اور کیا کہیں گے، با تقسیم چار برابر ہے جیم تقسیم چار کے. یہ تو فرماتے ہیں نسبت تساوی کی چار صورتیں. اسی طرح اگر با جیم سے بڑا ہو یا با جیم سے چھوٹا ہو، اس میں فرماتے ہیں ایسے ہی ہمارے پاس چار صورتیں بن جائیں گی. مثال کے طور پہ ہم کیا کہیں گے، جمع کی مثال. ہم کیا کہیں گے، با جمع چار چھوٹا ہے جیم جمع چار کے. یا ہم کہتے ہیں جیم جمع چار چھوٹا ہے با جمع چار سے. ادھر تفریق میں کیا کہتے ہیں، با تفریق چار چھوٹا ہے جیم تفریق چار سے. جیم تفریق چار چھوٹا ہے با تفریق چار سے. فرماتے ہیں یہاں پہ جو تفاوت کی صورت ہے کہ با جیم سے چھوٹا ہے یا جیم با سے چھوٹا ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ تفاوت کی جو نسبت ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی. عبارت پہ غور کیجیے گا، البدیہۃ المنطقیۃ او الاستدلال المباشر البدیہی. بدیہہ منطقیہ یا استدلال مباشر بدیہی. جمیع ما تقدم من احکام القضاء النقیض والعکوس والنقض ہی من نوع الاستدلال المباشر بنسبت الى القضیۃ المحولۃ من الاصل. مطلب اب تک جو ہم نے احکام قضاء بیان کیے کون کون سے، ہم نے عکس نقیض کو بیان کیا، ہم نے عکس مستوی کو بیان کیا، ہم نے نقص کو بیان کیا. مطلب اب تک ہم نے جتنے بھی احکام قضاء بیان کیے وہ سارے کے سارے استدلال مباشر کی اقسام میں سے شمار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہم اصل قضیہ سے دوسرے قضیہ کی جانب اس کو پھیر دیتے ہیں اور دونوں کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو دونوں میں کیا ہوتا ہے، دونوں میں صد کے اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب، النقیض والعکس والنقض، یعنی جو اصل قضیہ ہوتا ہے اس کو ہم نقیض کی جانب، عکس مستوی کی جانب اور نقص کی جانب پھیر دیتے ہیں. لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس. اس لیے کہ نقیض میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک قضیہ کے صدق سے دوسرے قضیہ کے کذب کا یا ایک قضیہ کے کذب سے دوسرے قضیہ کے صدق کا حکم لگاتے ہیں. وَيُسْتَدَلُّ فِي الْبَاقِي، اور جہاں تک لگا باقی قسموں کا، یعنی عکس مستوی کا یا عکس نقیض کا یا نقص کا، مطلب اس میں ہم کیا کرتے ہیں،
اس میں ہم کرتے ہیں کہ من صدق الاصل علی صدق ما حول الیہ اقصاً او نقضا، کہ ہم وہاں پہ اصل قضیہ کے صادقہ ہونے سے اس قضیہ محولہ کے صدقہ بھی حکم لگاتے ہیں جس کا ہم نے عکس بنایا یا جس کا ہم نے نقص بنایا ہے۔ او من کذب العکس و نقص علی کذب الاصل، یا عکس کے کاذبہ ہونے سے یا نقص کے کاذبہ ہونے سے اصل قضیہ کے کذب کا وہاں پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَسَمَّيْنَاهُ مُبَاشِرًا، ہم نے اس کو استدلال مباشر کا نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ لأن انتقال الذہن الی المطلوب، اس لیے کہ ذہن کا مطلوب کی جانب منتقل، مطلوب سے مراد کیا ہے؟ اعنی کذب القضیۃ او صدقہ، یا قضیہ کا کاذبہ ہونا یا قضیہ کا صادقہ ہونا، یعنی ایک قضیے کے صدق سے یا دوسرے کے کذب کا حکم لگا رہے ہیں دوسرے کے صدق کا، تو جس قضیے کے اوپر ہم صدق یا کذب کا حکم لگا رہے ہیں مطلب وہ جو ہمارا مطلوب ہے اس کی جانب جو ہمارا ذہن منتقل ہو رہا ہے، انما یحصل من قضیۃ واحدۃ معلومۃ فقط، مطلب وہ فقط اور فقط اسی ایک قضیہ واحدہ سے کیا ہے ہمیں یہ مطلوب حاصل ہو رہا ہے، اور جو قضیہ ہمیں کیا ہے پہلے سے معلوم ہے، بلا توسط قضیۃ اخری، اس میں قیاس کی طرح وہاں پہ کبرا کو اضافہ کر کے نتیجہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو قضیہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے جو ہماری جمع پونجی ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس بنا پر ہم اس کو استدلال مباشر کا، استدلال براہ راست کا نام دیتے ہیں، ہم اس کو غیر مباشر کا نام نہیں دیتے۔ وقت تقدم البرہان علی کل نوع من انواع الاستدلال المباشر، فرماتے ہیں کہ ہم نے استدلال مباشر کی تمام اقسام کو آپ کے اوپر واضح کر دیا، ہم نے عکس مستوی کو بھی بیان کر دیا، ہم نے نقیص کو بیان کر دیا، ہم نے نقص کو بھی بیان کر دیا۔ البتہ فرماتے ہیں وبا کیا نوع آخر منہ، البتہ فرماتے ہیں اس کی ایک قسم باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بھی بدیہی ہے کہ لا یحتاج الی اکثر من بیان، اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقد یسمى البدیہۃ المنطقیہ، مطلب اس کو بدیہہ منطقیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فنقول، پس ہم کیا کہیں گے؟ من البدیہیات فی العلوم الریاضیہ، علوم ریاضی میں یہ بات روشن کی طرح واضح ہے کہ انہ اذا اضفت شیئا واحدا الی کل من الشیئین متساویان، کہ جہاں پر دو چیزیں ایک دوسرے کے برابر ہوں جن میں نسبت تساوی پائی جاتی ہے، اگر ان میں سے ہم کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو فإن نسبت تساوی لا تتغیر، تو وہاں پہ جو تساوی کی نسبت موجود ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ مثال فرماتے فلو کانا، اگر ہم کہتے ہیں با برابر ہے ہا کے، یعنی دونوں کے درمیان کیا نسبت تساوی پائی جاتی ہے، وَأَضَفْتَ إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا عَدَدًا مُعَيَّنًا، اور آپ کیا کرتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر ایک معین عدد کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ عدد 4 کو با کے اوپر بھی اضافہ کرتے ہیں اور ہا کے اوپر بھی اضافہ کرتے ہیں، تو لکانا مثال کیوں ہو جائے گی؟ با جمع 4 برابر ہے ہا جمع 4 کے، یعنی جو 4 کا عدد ہے یہ طرفین پہ دونوں میں جمع کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم اس کی میں 4 جمع کرتے ہیں یا مثال کے طور پہ 8 لے آتے ہیں، یہاں پر بھی 8 آ جاتا ہے، تو مطلب اگر ہم اس طرح کا ایک جیسا عدد طرفین کے اوپر رکھتے ہیں برابر طور پہ، تو ان کے درمیان جو نسبت تساوی پائی جاتی ہے وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اِذَا طَرَحْتَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا عَدَدًا مُعَيَّنًا، اگر آپ کیا کرتے ہیں طرفین میں سے یعنی با اور ہا میں سے کیا کرتے ہیں ایک عدد معین کو باہر نکال دیتے ہیں، آپ تفریق کر دیتے ہیں، او ضربتہما فیہ، یا آپ کیا کرتے ہیں اس کو ضرب دے دیتے ہیں، او قسمتہا علیہ، یا آپ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عدد 4 ہے، عدد 4 کو آپ نکال دیتے ہیں، عدد 4 کو آپ ضرب دیتے ہیں یا عدد 4 کو آپ تقسیم کرتے ہیں، فَإِنَّ نِسبَةَ تساوی لا تتغیر، مطلب جو تساوی کی نسبت ہے وہ وہاں پہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ فَيَكُونُ، پس مثال کیا ہوگی؟ با تفریق 4 برابر ہے ہا تفریق 4 کے، اسی طرح با ضرب 4 برابر ہے ہا ضرب 4 کے، اور اسی طرح با تقسیم 4 برابر ہے ہا تقسیم 4 کے۔ فرماتے اس میں ذرا برابر بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فرماتے یہ تو بات ہوگی کس کی؟ نسبت تساوی کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں نسبت تفاوت جہاں پہ وَكَذَا لَا تَتَغَيَّرُ نِسْبَةُ لَوْ كَانَ با اکبر من ہا، اگر با ہا سے بڑا ہو، او اصغر من ہو، یا با جو ہے وہ ہا سے چھوٹا ہو، مطلب اس صورت میں بھی جہاں پہ نسبت تفاوت پائی جاتی ہو، فَإِنَّهُ يَكُونُ با جمع 4 اکبر من ہا جمع 4 او اصغر من ہو، تو با جمع 4 اکبر ہے ہا جمع 4 کے، یا با جمع 4 اصغر ہے ہا جمع 4 کے۔ فرماتے ہیں نسبت تفاوت یہاں پہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس طرح فرماتے ہیں با تفریق 4 اکبر من ہا تفریق 4 او اصغر من ہو، کہ با تفریق 4 جو ہے وہ
ہا تفریق 4 سے بڑا ہے یا اسے چھوٹا فاقدہ فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ دیگر مثالیں بھی یہاں پہ فرض کرتے چلے جائیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ استدلال کی دو قسمیں ہیں، استدلال غیر مباشر اور استدلال مباشر۔ استدلال غیر مباشر وہ استدلال ہے کہ جہاں دوسرے قضیہ کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے، جیسا کہ قیاس وغیرہ۔ استدلال مباشر وہ ہے جہاں براہ راست اسی قضیہ سے صدق یا کذب کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے استدلال مباشر کی قسمیں بیان کی، تناقض کو بیان کیا، عکس کو بیان کیا اور نقص کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور قسم ہے جسے بدیہیہ منطقیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر برہان قائم کرنے کی ہمیں اصلا ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پہ با اور حال میں 3 صورتیں ہیں، نسبت تساوی، یا اس سے بڑا ہوگا یا اس سے چھوٹا ہوگا۔ تینوں صورتوں میں طرفین پر جو بھی اضافہ ہوگا اس سے تساوی یا تفاوت تبدیل نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔